اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کما بدأکم تعودون صدق اللہ العظیم۔ اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہی کاموں پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، ہمیں اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے۔ آپ کہیے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے؟ آپ کہیے کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اے لوگو ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو، اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو، جس طرح اس نے تم کو ابتدا میں پیدا کیا ہے اس طرح تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ سب سے پہلے اس آیت میں بیان ہوا ہے یہ جو لفظ ہے فاحشتاً، اس کے معنی علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں کہ ہر وہ گناہ اور معصیت جس کی برائی زیادہ ہو اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ مشرکین برہنہ ہو کر طواف کعبہ کیا کرتے تھے، اس کی دو دلیلیں وہ پیش کرتے تھے۔ ایک وہ یہ کہتے کہ ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے ہیں، وہ اس طرح کرتے تھے ہم ایسے کرتے ہیں۔ اس دلیل کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہلوں اور کافروں کی تقلید کرنا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اسی طرح وہ یہ دلیل پیش کرتے تھے کہ بے حیائی سے طواف کعبہ کرنا اس کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے، تو اس کا بھی رد قرآن حکیم میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ پھر ایک اور رد اس کا کیا گیا، ان کو کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے برہنہ طواف کرنے کا حکم دیا ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ اگر تو یہ کسی نبی کے معتقد ہوتے تو پھر وہ نبی کا فرمان بتا دے کہ اس نبی نے کب کہا ہے۔ اگر یہ کسی کتاب کا حوالہ دیتے کہ تورات میں آیا ہے، انجیل میں، تو وہ بھی بتا دے۔ نہ ہی کتاب کو مان رہے ہیں، نہ ہی کسی نبی کو مان رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم آیا کیسے ہے ان کے پاس؟ یہ ان کو ایک الزامی جواب کے طور پر ایک سوال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پاک ہے کہ آپ کہیے میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، لوگوں ہر نماز کے وقت اپنا رخ ٹھیک رکھو، اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ یہاں پر قسطا کا معنی ہے کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا، اور فرمایا کہ واقیم الوزن بالقسط، انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مسلمان میں یہ تین اوصاف ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ اور فساد نہیں ہو سکتا۔ پہلا، اس کے ہر عمل میں ریاکاری نہ ہو، وہ عمل اس کا اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہو، وہ ائمہ مسلمین کے لیے خیر خواہی کرے۔ جو ائمہ ہیں نا، ہمارے امام ہیں، ان کے لیے خیر خواہی سوچے۔ یہ ایسا شخص اگر اس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوگا، فتنہ اور فساد ہوگا، تو یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ لازم رہے۔ کوئی اگر مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو کر چلنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں بھی کھوٹ ہے، وہ فسادی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اخلاص کے حوالے سے فرمایا اس امت کے ضعیف لوگوں کی دعاؤں، ان کی نمازوں، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ امت کی مدد فرماتا ہے۔ اس امت کے ضعیف لوگ، ضعیف سے مراد یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کمزور لوگ ہیں، کمزور لوگ جن کے پاس اتنی کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی اچھا کھانے کے لیے نہیں ہے، کوئی اچھا پہننے کے لیے نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں۔ تو امیر کے ساتھ یا طاقتور کے ساتھ چار بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، ضعیف کے ساتھ، کمزور کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا یہ جو ضعیف ہے نا، ان کی نمازوں، ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ امت محمدیہ کی مدد فرماتا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن امت کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے خالص اللہ کی رضا کی خاطر عبادت کی ہوگی، ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دکھاوے کے لیے اللہ کی عبادت کی ہوگی، اور ایک گروہ ان لوگوں کے لیے کا ہوگا جنہوں نے دنیا کے لیے عبادت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا جنہوں نے دنیا کے لیے عبادت کی ہے، لوگوں کو دکھاتے تھے، لوگ تعریف کریں، دنیا تعریف کرے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تیری رضا کی خاطر کی۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہیں انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے۔ دوسرے کو بلایا جائے گا کہ تم نے دکھلاوے کے لیے کی تھی، لوگوں نے اچھا کہہ دیا ہے، تمہیں جو چاہتے تھے وہ مل گیا نا دنیا میں، لہذا جہنم کی طرف اسے پھینکا جائے۔ اور تیسرے سے فرمایا جائے گا میری رضا کی خاطر عبادت کی ہے، بس ٹھیک ہے، فرشتوں سے حکم ہوگا کہ اسے جنت الفردوس میں جا کر چھوڑاؤ۔ آخری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نیک عمل کو باقی رکھنا نیک عمل کرنے سے زیادہ دشوار ہے۔ ایک بندہ عمل کرتا ہے نا تو اس کو باقی رکھنا یہ نیک عمل کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ کیسے؟ ایک شخص تنہائی میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں 70 گنا زیادہ لکھ دیا جاتا ہے، اس نے بہت اچھا کام کیا، اسے اجر 70 گنا دے دو۔ پھر اب اس کو باقی کیسے رکھنا ہے؟ شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے عمل کا ذکر لوگوں میں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے۔ اب اس کی وہ نیکی جو مخفی نیکی تھی ظاہری نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہے، چونکہ تنہائی میں جو عمل کیا تھا اس کا اجر زیادہ تھا، اب اجر کم کر دیا جاتا ہے، رہتا ہے اجر لیکن کم ہو جاتا ہے۔ شیطان اسے مسلسل ورگلاتا ہے حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے کہ میری نیکی کا ذکر مجمع عام میں کیا جائے، لوگوں میں میری تعریف کی جائے، لوگ مجھے آ کر ملیں، میری عزت کریں، لوگوں میں میرا بڑا نام ہو جائے۔ فرمایا اب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر اس کا یہ عمل ظاہری نیکیوں میں لکھ کر، ریاکاری میں لکھ کر، وہ جو تنہائی میں کیا تھا اسے کاٹ کر اس کی جگہ پر گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اپنی دین کی حفاظت کرتا ہے، بے شک ریاکاری شرک ہے۔ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، ریاکاری کرنا کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اپنے اعمال میں خلوص للہیت، اللہ کی رضا شامل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔